فوج کے اندر کچھ جرنیل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ نجم سیٹھی کے اس دعوے نے دوستو عوام کو حیران کیا ہے، جو انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے دیا ہے۔ یعنی 9 مئی پھر سے آ گیا ہے تو ہر سال اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس کو لے کر نجم سیٹھی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ فوج کے اندر اس وقت بھی اور پاسبل ہے کہ اب بھی ایسے جرنیل موجود ہیں جو تختہ الٹنا چاہتے تھے چیف کا۔ اور 9 مئی کے پیچھے بھی نجم سیٹھی کے مطابق کچھ حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ جرنیل موجود تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور ایک لیڈرشپ میں وہ تبدیلی چاہتے تھے جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ لیڈرشپ یعنی آرمی چیف کو تبدیل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف اقدامات کر رہے تھے ملک میں، اور ابھی بھی عمران خان کی مقبولیت ادارے کے اندر بھی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ ابھی بھی ادارے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب نجم سیٹھی کوئی بھی بیان دوستو ایسے ہی نہیں دیتے، بلکہ اس کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بیان دے کر انہوں نے کس کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی ان کو اجازت نہیں مل گئی کہ وہ یہ بیانات میڈیا پر آ کر دیں، بلکہ جان کر میڈیا پر ایسے بیانات دلوائے گئے ہیں کہ فوج کے اندر بہت سے جرنیل مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ بیان دوستو جب شہباز گل نے دیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ باجوہ نے اس کا کیا حال کیا تھا۔ پھر نجم سیٹھی کو ایسی اجازت کیوں مل گئی ہے؟ ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے ہم نے یہ خبر بھی رکھی تھی کہ جنرل جو ذکریہ ہیں، نعمان ذکریہ، ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ آرمی چیف کے سخت خلاف ہوئے پڑے ہیں، ان کی پالیسیز کے سخت خلاف ہوئے پڑے ہیں، اور خبریں آ رہی تھیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو، یا اس میں کچھ ایسے اقدامات ہو جس سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ملک کے صدر بن جائے۔ یعنی کہ خبریں تو یہ فیک ہی تھیں، کیونکہ زیادہ تر افغان جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس کو پھیلا رہے تھے۔ اب زیادہ تر خبریں جب اگر سچی ہوتی ہیں تو عادل راجہ اس پر ٹویٹ کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر بھی ٹویٹ نہیں کی۔ یعنی کہ یہ جان بوجھ کر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ یعنی کہ اگر اختلاف ہو تو ہو بھی سکتا ہے، اب اختلاف لازمی نہیں ہے کہ آپ ہاتھا پائی ہی کریں یا دشمنی ہی کریں۔ ادارے کے اندر، ہر ادارے کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کی جائے، تو پاسبل ہے کہ ان میں بھی اختلاف ہو کہ 28ویں آئینی ترمیم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ایک نارمل سی بات ہے۔ اب یہاں پر جو نجم سیٹھی نے بات کی ہے کہ 9 مئی میں بھی حاضر سروس جرنیل موجود تھے جن کو آرمی نے جو ہے وہ سزا بھی دی، اور ان کا نام جو ہے کچھ کا سامنے آ گیا، کچھ کا سامنے نہیں آیا۔ اب یہاں پر نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اس لیے آرمی جو ہے وہ 9 مئی کی کھلی تحقیق نہیں کرتی، کیونکہ اس میں آرمی جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ موجود تھے، اس سے آرمی کا نام بدنام ہوگا، جبکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اوپن ٹرائل اس کا کیا جائے۔ تو یہاں پر نجم سیٹھی نے دوستو آپ بھی نوٹ کریں کہ ایک طرح سے ادارے کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ CCTV فوٹیج سامنے لے کر آؤ، ادارہ کہتا ہے کہ اس میں جرنیل بھی موجود ہیں جس سے ہماری بے عزتی ہوگی۔ یعنی کہ اپنے جو موقف ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ اس وجہ سے ہم CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے نہیں لے کر آ رہے۔